نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم صدق اللہ العظیم۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آج انشاءاللہ 20ویں پارے کا خلاصہ آپ کے سامنے رکھا جائے گا، جس کے اندر سورہ نمل کا بقیہ حصہ، سورہ القصص مکمل اور سورہ العنکبوت اس کی 44 آیات کے اوپر یہ پارہ جو ہے وہ مشتمل ہے، اور اسی پارے کے تفسیری نکات انشاءاللہ آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ 20ویں پارے کے شروع کے اندر بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑے ہی سوالیہ انداز میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت اور اپنی نشانیوں کی طرف متوجہ فرمایا کہ کون ہے اللہ کے سوا جو اس کائنات کی تدبیر کر رہا ہے، اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ کون ہے خالق ارض و سما، کون ہے تاریکی کے اندر راستہ دکھانے والا، کون ہے مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرنے والا، کون ہے رحمت کی ہوائیں بھیجنے والا، کون ہے تخلیق کی ابتدا کرنے والا اور اس کا اعادہ کرنے والا، کون ہے تمہیں روزی اور رزق دینے والا، کون ہے غیب کی باتوں کے، آسمان و زمین کی چھپی باتوں کو جاننے والا۔ تو وہ الہ مع اللہ، یہ ایک تکیہ کلام ہے جو بار بار جو ہے تقریباً 5-6 دفعہ ان آیات کے اندر جو ہے وہ آیا ہے کہ کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور ہستی بھی ہے جو یہ چیز جو ہے وہ کر سکتی ہے۔ جب کوئی اور ہستی نہیں ہے تو پھر کیوں تم اللہ کو نہیں مانتے اور اللہ کی ان ایٹریبیوٹس کو، ان خصوصیات کو جو ہے وہ نہیں مانتے۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ اذا کنا عظاما ورفاتا انا لمخرجون، کفار اور مشرکین کا یہ آرگومنٹ کہ جب ہم ہڈیاں ہو جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، تو کیا ہم دوبارہ پھر زندہ کیے جائیں گے۔ تو اسی کے جواب کے اندر یہ ساری اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ اپنی توحید کی دلائل جو ہے وہ دیے ہیں اور جو ہے وہ ان کی طرف جو ہے متوجہ فرمایا ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المجرمین، کہ دیکھو چلو پھرو زمین کے اندر، ایکسپلور دا لینڈ، اور دیکھو کہ پہلی لوگوں کا جو ہے وہ کیا انجام ہوا، پہلی قوموں کے اوپر کیسے جو ہے وہ عذاب آیا۔ اور اللہ کے فضل کا پھر ذکر ہے وَإِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ، کہ اللہ رب العالمین تو بڑے جو ہے وہ فضل والے ہیں اور جو ہے لیکن اکثر لوگ اللہ کا شکر جو ہے وہ نہیں ادا کرتے۔ اللہ کے علم کے اندر ساری چیزیں ہیں، اللہ پر توکل جو ہے وہ کرنا چاہیے، فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا کہ آپ دل کے اندھوں کو نہیں کوئی چیز دکھا سکتے، یہ دل کے اندھے ہیں اور جو ہے حقیقی سماعت اور بصارت سے جو ہے وہ محروم ہیں، حق بات سننے کی جو ہے ان کے اندر جو ہے وہ حوصلہ نہیں ہے۔ تو لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حوصلہ افزائی کی گئی کہ آپ اپنا کام جاری رکھیں، لیکن اگر کوئی نہیں مانتا تو اس پر آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی جو ہے یا اندر سے کڑنے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اس کے بعد آخری رکوع کے اندر، سورہ النمل کے آخری رکوع کے اندر علامات قیامت اور مراحل قیامت ان کا جو ہے وہ ذکر ہے اور اللہ کی نشانیوں کا تذکرہ ہے۔ الم یروا انا جعلنا اللیل لیسکنوا فیہ والنہار مبصرا ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون، کہ اللہ تعالیٰ نے رات کو سکون کے لیے بنایا، دن کو دیکھنے کے لیے بنایا، اور اس کے اندر ایمان والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ قیامت والے دن سور پھونکا جائے گا، اس کا جو ہے وہ ذکر ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، جو نیکی لے کر آئے گا اس کو اس کا بدلہ دیا جائے گا، وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور جو برائی لے کر آئے گا تو اس کی وجہ سے اس کو جہنم کے اندر گرایا جائے گا۔ تو نیکیاں انسان کی جنت میں جانے کا ذریعہ بنے گی اور گناہ انسان کے جہنم میں اور سزا کا انسان کو مستحق بنائے گا۔ وَأُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور یہ کہ مجھے حکم ہوا کہ میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ اللہ کی اطاعت ہمیں اس کی ہر حال کے اندر فکر کرنی چاہیے اور جتنا ممکن ہو سکے اللہ کی اطاعت کی، جس طرح یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو کہا تھا نا وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ تمہیں موت نہ آئے بغیر اس حالت میں کہ تم فرمانبردار ہو، مسلمان ہو۔ تو ایمان کے ساتھ زندگی گزارنا اور ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا،
یہ ایک بہت بڑا اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اس کی دعا بھی کرنی چاہیے، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی چاہیے۔ اور آخری آیت کے اندر فرمایا گیا وما ربک بغافل عما تعملون، تمہارا رب اس چیز سے غافل نہیں ہے جو وہ اعمال وہ کر رہے ہیں۔ اس کے بعد اگلی سورت سورت القصص ہے۔ قصص قصہ اس کی جمع کہ اللہ رب العالمین نے اس میں قصے بیان کیے، انبیاء علیہ السلام کا تذکرہ ہے۔ سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ اور فرعون کی فرعونیت، اس کا تذکرہ کہ کیسے وہ لوگوں پر حکومت کرتا تھا، اور اس کا اصول کیا تھا کہ وجعل اہلہا شیعا، اس نے اپنے قوم کو گروہوں میں بانٹا ہوا تھا، طبقاتی تقسیم اس نے کی ہوئی تھی، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں ڈیوائڈ اینڈ رول، کہ لوگوں کو لڑا بڑھا کر حکومت کرنا، یہ اس کا وتیرہ تھا۔ اور جو ہے کوئی اور اس کے پاس جو ہے وہ چیز نہیں تھی، نعوذ باللہ وہ حق پر نہیں تھا، بلکہ اللہ کی نافرمانی کے اندر ان ربکم الاعلی، اس کے اندر کہ میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں، نعوذ باللہ، اور اس کے اندر وہ حد سے ان چیزوں کے اندر، فرعونیت کے اندر، تکبر کے اندر وہ حد سے بڑھ چکا تھا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہر فرعون را موسیٰ، اللہ تعالیٰ فرعون کو ظاہر ہے کہ ہر ایک چونکہ خاص وقت کے لیے مہلت دیتے ہیں، تو اللہ رب العالمین نے پھر موسیٰ کو بھیجا جو اسی کے گھر میں سے کے اندر آ کر پھر جو ہے اس کو جو ہے وہ چیلنج کیا، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے سروائیو کیا، اگرچہ فرعون ہر بنی اسرائیل کے بچے کو قتل کر رہا تھا، لیکن اللہ رب العالمین نے کیسے موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ کیا۔ اس میں موسیٰ کا تذکرہ، مدر آف موسیٰ، کیسے انہوں نے اپنے بچے کی جو ہے وہ حفاظت کے لیے فکر مند تھیں، لیکن پھر اللہ کی ہدایت پر ان کو صندوق کے اندر ڈال کر دریا کے اندر ڈال دیا، اور یہ ٹوٹلی اللہ پر توکل کی جو ہے وہ ایک علامت ہے۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ موسیٰ، تو یہ پورا اس واقعے کا ذکر ہے کہ کس طرح موسیٰ علیہ السلام اپنی ماں کی گود سے فرعون کے گھر کی طرف جو ہے وہ آئے۔ قرآن کے اندر 3 عظیم ماؤں کا تذکرہ ہمیں ملتا ہے، ایک موسیٰ جن کا ذکر یہاں پہ ہے، مدر آف موسیٰ، ایک عیسیٰ مریم علیہ السلام، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے، اور ایک ہاجرہ اسماعیل، ان کا تذکرہ جو ہے وہ ملتا ہے۔ صفا اور مروہ، انہی جو ہے وہ گویا کہ سنت پر جو ہے وہ عمل ہو رہا ہے۔ جب آپ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑیں پانی کی تلاش کے لیے، تو اس عمل کو اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند کیا کہ اس کے بعد جتنے بھی حاجی اور معتمرین وہ حج عمرہ کرتے ہیں تو ان کے لیے سعی لازمی ہے، اور سعی صفا اور مروہ کے درمیان جو ہے وہ چلنے کو کہتے ہیں، دوڑ کو کہتے ہیں، اور وہ وہی سنت ہے جو اسماعیل نے چھوڑی تھی، حجرہ علیہ السلام نے چھوڑی تھی، اور پھر زمزم کا پانی جو ہے وہ شروع ہوا، تو ان کا ذکر ہے۔ اسی طرح جو ہے عیسیٰ مریم علیہ السلام کا تذکرہ بڑے ہی جو ہے وہ مقدس انداز کے اندر ان کو ذکر کیا گیا، اور ان کے اندر ایک رول ماڈل بھی ہے ان تینوں ماؤں کی جو ہے وہ سیرت کے اندر، کہ ایک ماں کو اپنے بچے کے لیے کیسے کیئرنگ اینڈ لونگ پرسنالٹی جو ہے وہ ہونی چاہیے، کتنا قربانی کا جذبہ اپنی اولاد کے لیے انہوں نے جو دیا، اللہ پر کیسے جو ہے وہ توکل کیا، اور اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے کون کون سے حربے انہوں نے استعمال کیے۔ تو یہ ساری چیزیں ہمیں ان تینوں عظیم ماؤں جو ہے اسماعیل، موسیٰ اور عیسیٰ کی سیرت کے اندر جو ہے وہ ملتا ہے، جن کا قرآن کے اندر اجمالی طور پر جو ہے وہ تذکرہ ہے، اور جو ہے تمام ماؤں کے لیے یہ ایک رول ماڈل ہے۔ اس کے بعد اگلے رکوع سے موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کے مزید پہلو کہ کس طرح غلطی سے قبطی کا قتل ان کے ہاتھ سے ہو گیا، فوراً ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا، اللہ سے دعا کی رب انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ، کہ اے میرے رب میں نے اپنی جان پر ظلم کیا ہے، تو معاف فرما۔ تو یہ نہیں غلطی کے بعد اس کو ریپیٹ نہیں کیا، غلطی کے بعد اس پر ڈٹے نہیں، بلکہ فوراً اللہ کی طرف رجوع کیا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اس کے بعد اگلے جو ہے وہ رکوع کے اندر ان کا مدین کی طرف سفر، اور پھر جو ہے وہ دعا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، کہ میرے رب جو ہے جو تیری طرف سے کوئی بھلائی آئے میں اس کا جو ہے وہ طلبگار ہوں، اس کا فقیر ہوں۔ تو یہ پھر اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کو جو ہے وہ شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی، ان سے ان کا جو ہے وہ نکاح ہوا، پھر ان کو لے کر جو ہے وہ وہاں سے چلے، اور راستے کے اندر جو ہے وہ آگ کی تلاش، ان آگ کی ضرورت پڑی اور آگ کی تلاش میں نکلے اور طور تک جو ہے وہ پہنچ گئے، اللہ کی طرف سے جو ہے وہ اللہ سے ہم کلامی کا شرف جو ہے وہ حاصل ہو گیا۔ تو یہ بظاہر عجیب لگتا ہے کہ وہ لینے گئے تھے آگ لینے گئے تھے، اور اللہ نے ان کو نور دے دیا، ہدایت دے دی جو ہے۔ تو یہ بھی چیز ہے کہ بعض دفعہ انسان جو ہے دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ بھٹک رہے ہوتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت
دے دیتا ہے۔ تو ہدایت اللہ کے اختیار کے اندر ہے۔ القلوب بین اصبع الرحمن یصرفها کیف یشاء، دل اللہ کے ہاتھ کے اندر ہیں، جب اللہ چاہیں بندے کو جو ہے وہ ہدایت دے دیتے ہیں۔ کئی دفعہ دیکھا گیا کہ بچے ینگسٹر بالکل دوسری طرف جا رہے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ایسا پھیرا، دین کی طرف مائل ہوئے، 5 وقت کے نمازی بن گئے، عاجزی اور انکساری آ گئی، والدین کے فرما بردار بن گئے۔ تو یہ ہدایت اللہ کے ہاتھ کے اندر ہے، وہ اللہ سے مانگنی چاہیے۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہر نماز کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے یہی جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جو ہے وہ ہدایت جو ہے وہ نصیب فرما۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا معجزہ دیا گیا، لاٹھی کا معجزہ جو ہے وہ دیا گیا، اس کا جو ہے وہ تذکرہ ہے۔ اور پھر فرعون کی فرعونیت کا تذکرہ کہ کیسے وہ اللہ کی نافرمانی کے اندر اور سرکشی میں جو ہے اور تکبر میں کتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ موسیٰ کو کہتا ہے کہ یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری فاوقد لی یا ہامان علی الطین فاجعل لی صرحا لعلی اطلع الی الہ موسیٰ وانی لاظنہ من الکاذبین، کہ میرے لیے ایک دیوار بناؤ۔ اپنے وزیر جو ہے وہ حامان کو کہتا ہے کہ میرے لیے ایک دیوار بناؤ، ایک ٹاور بناؤ، تاکہ میں اس پہ چڑھ کر دیکھوں کہ کہاں ہے موسیٰ کا خدا، نعوذ باللہ۔ تو اتنی زیادہ اس کے اندر فرعونیت آ چکی تھی، اور وہ پھر کہتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ تو نعوذ باللہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، قرآن یہ کہتا ہے کہ اس نے تکبر کیا ہے، وہ اکڑ گیا ہے اللہ کے مقابلے میں، اور اس کا لشکر اس کے جو فالورز تھے بغیر حق کے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ، اور اس کا یہ گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹایا جائے گا۔ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، لیکن جب اللہ کی پکڑ آئی اللہ نے اس کو غرق کیا، اور پھر قیامت تک کے لیے اس کو نشان عبرت بنا دیا۔ تو یہ فرعون کا جو ہے وہ سٹوری ہے، اور اس کے اندر یہ سبق ہے کہ تکبر کسی مخلوق کو زیب نہیں دیتا، انسان کو زیب نہیں دیتا۔ عاجزی اور انکساری ہمیں اختیار کرنی چاہیے۔ تکبر ابلیس نے کیا تھا اور قیامت تک کے لیے اللہ کی پھٹکار کا مستحق ہوا، اور تکبر فرعون نے کیا تھا، اور کس طرح اللہ نے اس کو قیامت تک کے لیے نشان عبرت جو ہے وہ بنا دیا۔ عاجزی اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام اور مرتبے کو بلند فرما دیتے ہیں۔ تو یہ سبق ہمیں اس چیز میں سے جو ہے وہ سیکھنا چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے اگلے رکوع کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ کی اطاعت کریں گے ان کے لیے دگنا جو ہے وہ اجر ہے، مرتین اجرہم مرتین بما صبروا، ایک تو حق کو انہوں نے تابعداری کی، دوسرا اس پر ثابت قدمی دکھائی، مشکلات کا مقابلہ کیا، آزمائشوں کے اندر ثابت قدم رہے، تو اللہ تعالیٰ ان کو ڈبل اجر جو ہے وہ عطا جو ہے وہ فرمائیں گے۔ اور پھر یہ چیز کہ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء وہو اعلم بالمہتدین، کہ تم اپنی مرضی سے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں۔ ہاں ہم کوشش کر سکتے ہیں، دعا کر سکتے ہیں، اور کئی دفعہ اس کو ایک کامن سینس ہے نا، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ والدین بعض دفعہ بڑی محنت کرتے ہیں بچوں پر، اور پھر جو ہے وہ اس کے باوجود وہ تعلیم حاصل نہیں کر سکتے، وہ دوسرے راستے پر نکل پڑتے ہیں، اور بعض دفعہ جو ہے معمولی سے محنت کے نتیجے کے اندر اللہ ان کو اصلاح جو ہے وہ فرما دیتے ہیں۔ تو یہ چیز کہ ہمیں کوشش تو کرنی چاہیے، لیکن یہ ہے کہ نتیجہ اور اس کا رزلٹ اللہ پر توکل کے ساتھ ہی حاصل ہوتا ہے، اللہ پر توکل ہی چھوڑنا چاہیے، اور اللہ سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اس کے بعد فرمایا گیا وما عند اللہ خیر وابقا، جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور ہمیشہ باقی رہنے والا ہے۔ تو جو کچھ یہ دنیا ہے اور دنیا کے اندر جو کچھ ہے یہ سب عارضی ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، وہ زندگی بھی ہمیشہ، اس کی جزا بھی ہمیشہ، اس کی سزا بھی ہمیشہ، اور یہاں دنیا کی خوشی بھی عارضی، اس کا غم بھی عارضی، اور یہی میسج ہمیں دنیا کی ہر چیز کے اندر ملتا ہے۔ اب دیکھیں نا، دن آتا ہے یہ بھی ٹیمپریری ہے، اس کے بعد شام آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے، رات آ جاتی ہے وہ بھی عارضی، انسان کی بھوک بھی عارضی، انسان کی خوشی بھی عارضی، انسان کا غم بھی عارضی، انسان ہر وقت غمگین نہیں رہ سکتا، اس کو اللہ تعالیٰ خوشی بھی دیتے ہیں، اور ہر وقت خوشی بھی اس کو نہیں مل سکتی، وہ جو ہے وہ اس کو بعض دفعہ غم بھی آتے ہیں۔ تو یہ دونوں چیزوں کو مجموعہ اسی کے اندر پیغام ہے۔ ہم نیند کرتے ہیں تو یہ بھی ایک عارضی، 8 گھنٹے سوئیں گے، 10 گھنٹے سوئیں گے، 12 گھنٹے، اس کے بعد ہمیں جاگنا پڑتا ہے، اور مسلسل جاگ نہیں سکتے پھر سونا پڑتا ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اور اسی طرح ہمارا اس دنیا میں رہنا بھی عارضی ہے، اور پھر اس کے بعد ہم کو اگلی
منزل کی طرف جو ہے وہ جانا ہوگا، اور اس کو ایمان بالآخرت کہتے ہیں، موت کے بعد دوبارہ زندہ، اور اکاؤنٹیبلٹی، حساب، جس کے لیے اللہ نے یوم الحساب رکھا ہے، اور پھر ہمیں اپنے اعمال کا جواب دینا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے فَأَمَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَعَسَىٰ أَن يَكُونَ مِنَ الْمُفْلِحِينَ، جو لوگ توبہ کریں گے، نیک اعمال کریں گے، اور تو ایمان لائیں گے اور نیک اعمال کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائیں گے، تو یہ لوگ کامیاب ہونے والوں میں سے ہیں۔ تو توبہ بھی جو ہے یہ ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر جو ہے انسان خطا کرنے والا ہے، اور بہترین خطا کار وہ ہے جو اس کے بعد جو ہے وہ توبہ کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع کرنا چاہیے۔ توبہ ایک بندہ مومن کا شیوا ہے، لیکن یہ توبۃ النصوح ہونی چاہیے، مذاق والی توبہ نہ ہو۔ انسان اللہ کی طرف رجوع کرے، توبہ کرے، اور اللہ کو ایسے لوگ پسند ہیں، اپنے بندوں میں سے وہ لوگ پسند ہیں جو گناہ کے بعد توبہ کرتے ہیں۔ تو یہ توبہ ایک مومنانہ صفت ہے، اس کو اپنانی جو ہے وہ چاہیے۔ اس کے بعد جو ہے وہ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سبحان اللہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کی مزید جو ہے وہ نشانیوں کا تذکرہ ہے، اللہ تعالیٰ کیسے تخلیق جو ہے وہ فرماتے ہیں، اور اسی طرح وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہ اللہ ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں۔ اور پھر قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا، کہ تم دیکھو کہ اگر اللہ تعالیٰ ہمیشہ رات کر دیتے، یہ نظام ایسا بناتے کہ ہمیشہ رات رہتی، کون تمہارے لیے دن کو لا سکتا تھا؟ کیا ہمارے اندر یہ صلاحیت ہے کہ ہم زمین کی اس روٹیشن کو اور اس کی گردش کو، محوری گردش کو چینج کر سکیں، کہ تاکہ یہ دن اور رات کا عمل رک جائے؟ ہم نہیں کر سکتے، ہمارے اندر یہ صلاحیت نہیں۔ انسان جتنا بھی ترقی کر لے اس کائنات کے نظام میں، وہ تبدیلی نہیں لا سکتا، اللہ کے اختیار کے اندر ہے، یہ کائنات اللہ کے حکم سے جو ہے وہ چل رہی ہے۔ تو یہی مثال دی گئی کہ دن رات کا آنا یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اگر مسلسل دن ہوتا تو کون تھا جو تمہارے لیے رات کو لاتا؟ اور اگر مسلسل رات ہوتی تو کون تھا جو تمہارے لیے دن کو جو ہے وہ لاتا؟ اسی کے ساتھ ہماری زمین ہے، تو یہ جو ہے وہ روٹیٹ ہوتی ہے، اور دن اور رات آتے ہیں سورج کے ساتھ۔ جب سورج کے سامنے جو حصہ زمین کا ہوتا ہے وہاں پہ دن ہوتا ہے، اور جو سورج سے دوسری طرف حصہ ہوتا ہے وہاں پہ رات ہو جاتی ہے۔ تو اللہ نے نظام ایسا بنایا۔ اگر یہ نہ ہوتا ایسے تو ہمیشہ دن ہوتا اور ہمیشہ رات ہوتی کچھ حصے میں، اور کتنی مشکل ہوتی۔ جہاں مسلسل رات ہوتی وہاں سردی ہوتی، وہاں پہ لوگ سروائیو نہ کر سکتے، وہاں پہ صرف برف ہوتی، اور اسی طرح زمین کی تھوڑی دور چاند ہے، تو اس کے اندر یہ روٹیشن نہیں، اس کا جو حصہ سورج کی طرف ہے وہ ہمیشہ اسی طرف ہے، اور جو دوسری طرف ہے وہاں پہ ہمیشہ تاریکی ہے۔ تو یہ اللہ نے کتنا ہم پہ احسان کیا کہ ہمیں دن رات کا یہ نظام دیا، رات کو سکون کے لیے اور دن کو دیکھنے کے لیے، جس سے یہ ساری ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں، فصلیں پکتی ہیں، اسی طرح پھل جو ہے وہ پکتے ہیں، باقی ہماری ضروریات جو ہے وہ پوری ہوتی ہیں۔ تو یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اگلے رکوع کے اندر قارون کا تذکرہ ہے۔ قارون جو ہے وہ بنی اسرائیل کا ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اور بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے چچا زاد بھائی تھا، بے پناہ دولت اس کے پاس تھی، اور لوگ رش کرتے تھے کہ کاش ہمیں بھی اللہ ایسا بلینئر بناتا۔ تو قال الذین یریدون الحیاۃ الدنیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، کہ کاش ہم بھی قارون جیسا ہمارے پاس مال ہوتا، کہ وہ تو بڑے نصیبوں والا ہے، بڑے حصوں والا ہے۔ پھر جب اللہ نے اس کو اپنے خزانوں سمیت زمین میں دھنسایا، اس لیے کہ اس نے اس مال کے تقاضوں کو، حقوق کو پورا نہیں کیا، تو پھر وہی لوگ کہ جو پہلے یہ تمنا کر رہے تھے کاش ہم قارون جیسا اللہ نے ہمیں بنایا ہوتا، انہوں نے پھر اللہ کا شکر ادا کیا، اے اللہ تیرا شکر ہے تو نے ہمیں قارون جیسا نہیں بنایا، ورنہ ہم بھی اسی طرح زمین کے اندر دھنس جاتے۔ تو یہ چیز ہے کہ ہمیں ظاہری چمک دمک پر، دنیا کی ظاہری چمک دمک پر اس کی طرف جو ہے وہ نہیں توجہ کرنی چاہیے۔ حقیقی جو ہے دولت اللہ کے پاس ہے، ان اللہ هو الرزاق، حقیقی روزی دینے والا، رزق دینے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے۔ جو کچھ اللہ تعالیٰ ہمیں دے دیں اس پر انسان قناعت اختیار کر لے، شکر ادا کر لے، اور جو ہے جو کچھ اللہ نے نہیں دیا اس کے اندر بھی حکمت تھی۔ ہاں انسان رزق کی دعا کر سکتا ہے، اس کے لیے کوششیں کر سکتا ہے، بزنس سیٹ اپ کر سکتا ہے، ملازمت اور کاروبار اور جو ہے وہ مزدوری کر سکتا ہے، اور رزق حلال کہ جو جائز ذرائع ہیں ان کو اختیار کر سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے، فاتقوا اللہ واجملوا فی الطلب، اللہ سے ڈرو اور روزی کمانے کے جو جائز ذرائع ہیں، اچھے طریقے ہیں، ان کو اختیار کرو۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ تلک الدار الآخرہ،
نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا والعاقبۃ للمتقین، کہ اللہ نے آخرت بھی بنائی ہے، صرف دنیا نہیں بنائی، آخرت بھی بنائی ہے، آخرت کا گھر بھی بنایا ہے، اور وہ ان کو نہیں ملے گا جو دنیا میں تکبر اور فساد کریں گے، دنیا میں اپنی بڑائی اور کبریائی جو ہے اس کا پرچار کریں گے، بلکہ وہ لوگ جو عاجز ہوں گے، وہ لوگ والعاقبۃ للمتقین، یہ آخرت اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔ من جاء بالحسنہ فلہ خیر منہا، کہ جو اچھائی لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، اس کا بہتر بدلہ اسے ملے گا۔ ومن جاء بالسیئہ فلا یجزی الا مثلہا فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون، اور گناہ لے کر آئے گا تو گناہ کا وبال اتنا ہی ان کو ملے گا جتنا وہ گناہ کریں گے۔ تو یہ اسباق ہمیں اس صورت کے اندر جو ہے وہ ملتے ہیں۔ اور آخری آیت سورہ القصص کی بڑی جو ہے وہ جامع ہے، وَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز نے فنا ہو جانا ہے سوائے اللہ تعالیٰ کے، لہ الحکم وإلیہ ترجعون، اسی کی طرف جو ہے حکم ہے، وہی حکم جو ہے وہ دیتا ہے، اور اسی کی طرف تمام معاملات جو ہیں وہ لوٹائے جائیں گے۔ اس کے بعد سورہ العنکبوت ہے۔ عنکبوت اسپائڈرز ویب، مکڑی کا جالا، جس طرح وہ نرم و نازک ہوتا ہے اور تھوڑے سے ٹچ کرنے سے وہ سارا جو ہے وہ تار تار ہو جاتا ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا کا گھر بھی اور دنیا کی حقیقت بھی یہی ہے۔ یہ بالکل بہت ہی فراجائل ورلڈ ہے جو اللہ نے بنائی ہے، لائک اسپائڈرز ویب، تار عنکبوت کی طرح۔ تو اس پر ہمیں اگر بھروسہ کر کے اپنی آخرت کو برباد کر دیں تو یہ بہت بڑی محرومی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ اس صورت کا آغاز ہوتا ہے، حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کیا لوگوں نے یہ گمان کر لیا ہے، ازیوم کر لیا ہے کہ وہ چھوڑ دیے جائیں گے صرف اس بات پر کہ وہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا؟ تو وی ول بی ٹیسٹڈ آفٹر ایمان۔ تو اس صورت کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ ایمان کے بعد آزمائش ضرور آئے گی اور آتی ہے، اور آزمائش کا آنا یہ کوئی اس بات کی علامت نہیں ہے کہ اللہ سے ناراض ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتے ہیں۔ دنیا کے اندر کسی پر کوئی خوشی آ رہی ہے، یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے خوش ہیں، یا کوئی غم آ رہا ہے تو یہ نشانی نہیں ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اللہ ان کی وجہ سے، خوشی بھی ایک جو آزمائش ہوتی ہے، اور جو ہے وہ غم بھی ایک آزمائش ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے، صحیح حدیث ہے، اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل، کہ سب سے زیادہ پریشانیاں، مصائب، آزمائشیں انبیاء علیہ السلام پر آئیں، اس کے بعد جتنا جو آدمی نیک ہوتا ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ اس پر آزمائش کو نازل فرماتے ہیں، حسب دینہ، اللہ تعالیٰ بندے کو آزماتے ہیں اس کے دین کے مطابق، اس کی دین کے لیول کے مطابق۔ تو یہ چیز ہے کہ یہ آزمائش، اس کو انسان اللہ کی طرف سے امتحان سمجھے اور اس کے اندر ثابت قدمی جو ہے وہ دکھائے، اور یہی ایک بندے مومن کی شان ہونی چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو سخت بخار تھا، اور آپ بار بار بخار کی وجہ سے جو ہے اپنے چہرے پر جو ہے وہ ہاتھ رکھتے تھے۔ ایک صحابی نے بھی آپ کے جو ہے وہ امامے آپ پر ہاتھ رکھا، تو بڑا حیران ہوا کہ وہ امامہ بھی گرم ہو چکا ہے، اتنا آپ کو بخار۔ تو وہ حیران ہوئی کہ یا رسول اللہ آپ کو بھی بخار؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی کہ میرے صحابی، جب کوئی بندہ اللہ کے جتنے قریب ہوتا ہے، اللہ اتنی ہی زیادہ اس پر آزمائش اور مشکل ڈالتے ہیں تو اس کو آزمانے کے لیے۔ تو یہ چیز کہ آزمائش انبیاء پر بھی آئیں، ایوب علیہ السلام کے اوپر کتنی مصیبتیں اور پریشانیاں آئیں، دیکھیے نا، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن جو کچھ تھا سب کچھ ان کے ہاتھ سے نکل گیا۔ عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ صرف بیماری آئی، بیماری نہیں آئی تھی، اور بھی ان پر آزمائشیں آئی تھیں۔ ان کے بہت بڑا بزنس تھا، وہ تباہ ہو گیا، بہت بڑے بڑے باغات تھے، فروٹ فارم تھے، آندھی سے وہ تباہ ہو گئے، جو ہے اسی طرح بڑے بڑے گھر تھے، محلات تھے، وہ سیلاب کی وجہ سے وہ جو ہے وہ تباہ ہو گئے۔ اللہ نے ان کو اولاد دی تھی، وہ ایک ایک کر کے جو ہے وہ دنیا سے فوت ہو گئے، اور اسی طرح رشتہ دار چھوڑ کر چلے گئے، دوست چھوڑ کر چلے گئے، اور وہ اکیلے رہ گئے بیماری کے ساتھ۔ تو یہ اتنی آزمائش، حالانکہ ہی واز اے پرافٹ آف گاڈ، وہ اللہ کے پیغمبر تھے، اور اس کے باوجود ہی فیس سو مینی ٹرائلز اینڈ ٹربلز اینڈ ویریز، تو اتنی زیادہ مشکلات کا کیا۔ تو یہ چیز، اور پھر لیکن صبر کا دامن نہیں چھوڑا، رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، کہ اے میرے رب مجھے تکلیف پہنچی ہے، آئی ہیو بن سفرنگ
I am in pain, but you can remove the trouble and you are the most merciful. آپ ہی رحم کر سکتے ہو. تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس تکلیف کو جو ہے وہ دور کیا. یونس علیہ السلام کی تکلیف کو دور کیا, مچھلی کے پیٹ سے ان کو نجات دی. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین فاستجبنا له ونجیناہ من الغم. ہم نے ان کی پکار کو بھی سنا, ان کی دعا کو بھی سنا اور ان کو غم سے نجات دلا دی. تو یہ چیز کہ جس بھی مشکل پریشانی میں جب انسان اللہ کو بلاتا ہے تو یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتے ہیں کہ بندہ مشکل میں کس کو بلاتے ہیں. تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہر مشکل میں, پریشانی میں جو ہے مشکل کشا ذات, حاجت روا کرنے والی ذات, دعاؤں کو سننے والی ذات وہ اللہ تعالیٰ ہے. اسی پارے کے شروع کے اندر ہم نے یہی چیز جو ہے وہ پڑھی ہیں. اللہ رب العالمین نے خود فرمایا کہ کیا تم دیکھتے نہیں کون دن رات کو لاتا ہے, کون آسمان و زمین کو پیدا کرنے والا ہے, کون غیب کی باتوں کو جو ہے وہ جاننے والا ہے, کون مصیبت زدہ کی دعا کو قبول کرنے والا ہے. کیا وہ اللہ ہی نہیں ہے؟ تو ہمیں بھی اس پر ایمان ہونا جو ہے وہ چاہیے. اس کے بعد والدین کے حقوق کا ذکر ہے. پچھلے انبیاء علیہ السلام کا جو ہے وہ تذکرہ ہے. وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ. ایک اہم نقطہ یہ بیان کیا گیا کہ جو لوگ گناہ گار ہوں گے, اگر ان کی گناہ کی اٹریکشن کی وجہ سے دوسرے لوگ ان کو فالو کریں گے, یا کوئی ایسا وہ گناہ کا طریقہ اختیار کریں گے کہ لوگ گناہ پر گناہ کرتے چلے جائیں, تو پھر جو پہلا گناہ کرنے والا ہے, جو اس گناہ کے طریقے کو چھوڑنے والا ہے, اس کو بھی اپنے فالوورز کا گناہ بھی اس کے سر پر ہوگا. تو جو کسی گناہ کے طریقوں کو اختیار کرتا ہے اور پھر اس کی وجہ سے مزید لوگ گناہ کرتے ہیں, تو اس پہلے گناہ گار کو جس نے وہ غلط طریقہ ایجاد کیا, اس کو بھی باقی لوگوں کے گناہوں کا وبال ہوگا. بے نہیں اس طرح کوئی کسی کو اچھائی کی طرف بلاتا ہے تو اس کو بھی ثواب ملتا ہے اتنا ہی جتنا کہ کرنے والوں کو. الدال علی الخیر کفاعلہ, جو کسی کو بھلائی کی طرف بلاتا ہے اس کو بھی اتنا ہی ثواب جتنا کرنے والے کو جو ہے وہ ثواب. اسی طرح جو گناہ کی طرف بلاتا ہے تو اس کو نہ صرف اپنے گناہ کا وبال ملتا ہے, بلکہ جو لوگ اس کی بات کو سن کر گناہ کی طرف راغب ہوئے وہ ان کے گناہ کا وبال بھی اس پر ہوگا. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ایک آدمی بڑی نیکیاں لے کر آئے گا, لیکن قد ظلم ھذا, کسی پر ظلم کیا ہوگا, واخذ مال ھذا, اس کا مال کھایا ہوگا, سفک دم ھذا, اس کا خون جو ہے وہ بہایا ہوگا, ضرب ھذا, اس کو مارا ہوگا. تو اب کیا ہوگا, اس کے وکٹمز آ جائیں گے اور وہاں اور تو کچھ چیز دینے کے لیے ہوگی نہیں. اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو اس کے وکٹمز کو دے دیں گے. اس کی جو ہے اس کو اتنے 5 نمازیں دے دو, اس کے 10 روزے دے دو, اس کا حج دے دو, اس کا عمرے کا ثواب جو ہے وہ دے دو, اور وہ آدمی آخرت میں لوزر ہوگا. ہی ول بی دا بگیسٹ لوزر ان دا ہیئر آفٹر, کہ نیکیوں کے باوجود خالی ہاتھ رہ گیا. اور اگر پھر بھی اس کے جو ہے وہ گناہ بھی ہوئے, تو دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتیاں بھی باقی ہوئیں, تو پھر ان کے گناہوں کے اس کے سر پر تھوپ دیا جائے گا. تو یہی اس آیت کا مطلب ہے وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ, کہ ہم ان پر ان کے گناہوں کا بھی جو ہے وہ اپنے گناہوں کا بھی وہ بوجھ اٹھائے گا, اور وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ, اور جو دوسروں کا گناہ ہوگا وہ بھی اس کے اوپر لادا جائے گا, اس لیے کہ اس نے جو ہے وہ گناہ جو ہے وہ کیے, دوسروں کے حقوق کو پامال کیا. اس سے حقوق العباد کی اہمیت بھی معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے حقوق کی ادائیگی اور اللہ کے بندوں کے حقوق کی ادائیگی, یہ دونوں ہمارا دین حقوق اللہ اور حقوق العباد کے اوپر جو ہے وہ مشتمل ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیوان و ثلاثۃ, کہ 3 قسم کے نامہ اعمال ہیں. ایک وہ کہ جس کے اندر بندہ صرف اللہ کی نافرمانی کرتا ہے, اب اللہ کے اوپر ہے چاہے معاف کرے چاہے بخشے. ایک وہ اعمال نامہ ہے کہ جو بندوں کے ساتھ جو ہے وہ اس کا معاملہ ہے, تو جب تک وہ بندے معاف نہیں کریں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے. اور تیسرا وہ اعمال نامہ جس کے اندر شرک ہے, تو اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے. تو یہ چیز کہ ہمیں اپنے اعمال کی فکر کرنی چاہیے, حقوق اللہ کے ساتھ جو ہے حقوق العباد کی فکر کرنی چاہیے. ایک سوچ یہ ہے کہ بس اللہ کے حقوق کو پورے کرتے رہو, نماز روزہ کرتے رہو, اور حقوق العباد کی فکر نہ کرو. حج عمرے کر لو اور اس کے بعد واپس آ کر چھری اور تیز کر لو. اور ایک سوچ یہ ہے کہ صرف جو ہے وہ دوسروں کے حقوق پورا کرو یا انسانوں کی خدمت کرتے رہو, نماز کی ضرورت نہیں, حج کی ضرورت نہیں, جو ہے فرائض کی ضرورت نہیں. تو یہ دونوں سوچیں نامکمل ہیں. حقوق اللہ کی بھی فکر, اللہ کے جو حقوق ہیں, فرائض ہیں,
حلال حرام کا فرق ہے وہ ہمیں سامنے رکھنا چاہیے، اور اسی طرح اللہ کے بندوں کے جو حقوق ہیں، بیوی بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، بہن بھائیوں کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، دوسرے انسانوں کے حقوق، اللہ کی مخلوق کے حقوق، تو ان کو بھی ادا کرنے کی فکر کرنی چاہیے، اور یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس کے بعد فرمایا گیا سیرو فی الارض، زمین کے اندر چلو پھرو، فانظروا کیف بدأ الخلق ثم اللہ ینشئ النشأۃ الآخرہ، اللہ نے کیسے زمین کو پہلی دفعہ پیدا کیا اور پھر دوبارہ اس کا جو ہے وہ اعادہ کرے گا۔ اور آخری آیات کے اندر، آخری رکوع کے اندر عنکبوت کا ذکر ہے، اسپائڈرز ویب، جیسا میں نے شروع میں کہا اس صورت کا نام بھی ہے، کہ جو ہے یہ انسان کو دھوکے کی دنیا میں نہیں رکھنا چاہیے، انسان کو جو ہے وہ امیجنری ورلڈ میں نہیں رہنا چاہیے، حقیقت کی دنیا میں آئے، دیکھے کہ کون سی چیز اسے فائدہ دینے والی ہے اور کون سی چیز نفع دینے والی ہے۔ ہمیشہ کی زندگی آخرت کی زندگی ہے، اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، اور اسی کو اللہ رب العالمین نے جو ہے وہ عنکبوت کا جو ہے وہ ذکر فرمایا، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ بہت بڑا پیغام، یعنی تار عنکبوت کے اندر، اسپائڈرز ویب کے اندر ایک بہت بڑا میسج ہے ہمارے لیے، کہ جس طرح یہ ایک عارضی ہے، بالکل اسی طرح یہ دنیا بھی عارضی ہے۔ ہمیں اس عارضی دنیا کو ہمیشہ کی زندگی پر ترجیح نہیں دینا چاہیے، یہی پیغام ہے اس صورت کا۔ اللہ رب العالمین مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروا انہ هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔